اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون مثلهم مثال ان کی کمثل الذی اس شخص کی مثال کی مانند ہے۔ کا مطلب ہے مانند، مثلا مثال، الذی وہ شخص جو، ان کی مثال اس شخص کی مثال کی مانند ہے جس نے استوقد آگ بھڑکائی، جس نے بھڑکائی آگ، نارن آگ، فلما پس جب، اضاءت روشن کر دیا، ما حولہ ارد گرد اس کا، یعنی آگ نے ارد گرد اس کا روشن کر دیا، ذہب اللہ لے گیا اللہ یا چھین لی اللہ نے، بنورہم ان کی روشنی، ان کا نور، ان کی روشنی، وترکہم اور چھوڑ دیا ان کو، ترک سے ترک کرنا ہوتا ہے نا، چھوڑ دینا، وترکہم اور چھوڑ دیا ان کو، فی ظلمات لا یبصرون، فی میں ظلمات اندھیرے، لا نہیں، یبصرون وہ دیکھتے، اور ان کو چھوڑ دیا اندھیروں میں وہ نہیں دیکھتے، سمن بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیٌ اندھے ہیں، فہم پس وہ لا یرجعون نہیں لوٹیں گے، تو وہ گویا کہ بہرے گونگے اندھے ہیں تو اب وہ نہیں لوٹیں گے۔ گزشتہ آیات میں ہم نے جو منافقین کا سلسلہ چل رہا ہے اس میں بیان آ رہا ہے، تو جو آخری آیت میں ہم نے پڑھا تھا وہ یہ تھا کہ اللہ پاک نے منافقین کی جو تھیں خصلتیں بتانے کے بعد اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ یہ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خریدا ہے، تو ان کی تجارت ایسی، انہوں نے گھاٹے کی تجارت کی ہے کہ کبھی بھی ان کو نفع نہیں ہوگا، اور یہ ہدایت یافتہ نہیں ہوں گے، ہدایت یافتہ بھی نہیں ہوں گے۔ تو اب اللہ پاک نے ان کو مثال کے ذریعے سمجھایا کہ ان کی مثال ایک ایسے شخص کی مانند ہے کہ جو کے اندھیرے میں جس نے آگ جلائی، اس کے دائیں بائیں کی چیزیں اسے نظر آنے لگیں، اس کی پریشانی دور ہو گئی اور فائدے کی امید بندھی کہ دفتن آگ بجھ گئی اور سخت اندھیرا چھا گیا، نہ تو نگاہ کام کر سکے، نہ راستہ معلوم ہو سکے، اور باوجود اس کے وہ شخص خود بہرا ہو، کسی کی بات کو نہ سن سکتا ہو، گونگا ہو، کسی سے دریافت نہ کر سکتا ہو، اندھا ہو جو روشنی سے کام نہ چلا سکتا ہو، اب بھلا یہ کیسے راہ پا سکے گا؟ ٹھیک اسی طرح یہ منافق بھی ہیں کہ ہدایت چھوڑ کر راہ گم کر بیٹھے ہیں اور بھلائی چھوڑ کر برائی کو چاہنے لگے ہیں۔ اس مثال سے پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں نے ایمان قبول کر کے کفر کیا تھا، یعنی پہلے ایمان قبول کیا، بعد میں انہوں نے کفر کیا۔ تو امام ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اولاً تو ان منافقوں کو نور ایمان حاصل ہوا، پھر ان کے نفاق کی وجہ سے وہ چھن گیا اور یہ حیرت میں پڑ گئے، اور دین گم ہو جانے کی حیرت سے بڑی حیرت اور کیا ہوگی۔ یعنی یہ ہے کہ اس سے پہلے تو یہ اللہ پاک نے جن کی یہ مثال اب بیان ہوئی ہے نا، ان سے پہلے اللہ پاک نے یہ فرمایا تھا نا کہ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کہ یہ لوگ تو ایمان والے ہیں ہی نہیں، گویا یہ زبان سے اللہ تعالیٰ پر اور قیامت پر ایمان لانے کا اقرار کرتے ہیں مگر حقیقتاً یہ ایماندار نہیں۔ تو ان کے ایمان اور کفر کی جو ہے خبر اللہ پاک دے رہے ہیں کہ ان کو ایمان حاصل نہیں ہوا، تو یہ ہوا کہ قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر سورہ المنافقون میں بھی اللہ پاک نے فرمایا ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا، یہ اس وجہ سے ہوا کہ یہ پہلے ایمان لائے تھے پھر انہوں نے کفر اختیار کیا، تو پھر یہ نفاق جو ہے اس کی اندر یہ بڑھتے چلے گئے، تو اللہ پاک نے پھر ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اب یہ کچھ سمجھ نہیں سکتے، اور یہ مثال اللہ پاک نے ایسے دی کہ روشنی اور اندھیرے کا ذکر، یعنی کہ کلمہ ایمان جو ہے اس کے ظاہر کرنے کی وجہ سے کچھ نور پیدا ہوا، لیکن کفر کے وجہ سے یہ سارا نور جو ہے وہ چھن گیا اور پھر ان کو اندھیروں نے گھیر لیا۔
تو اب ان کی مثال جو ہے وہ ایسے ہے کہ جیسے کوئی بہرا ہو، گونگا ہو، اندھا ہو اور اسے کچھ بھی سجھائی نہیں دیتا۔ اسی طریقے سے اللہ پاک نے یہود کے جو لوگ تھے جو کہ ایمان نہیں لائے تھے بلکہ کفر کر رہے تھے، ایمان کو پہچان لیا تھا، دین کو پہچان لیا تھا اور کفر کر رہے تھے، تو اللہ پاک نے ان کے لیے جو ایک مثال بیان کی ہے سورہ جمعہ میں، وہ ایسے مثال ہے کہ کمثل الحمار یحمل اسفارا، گدھے کی مانند ہیں جو کتابیں لادے ہوئے ہو۔ تو یعنی اس کا مطلب یہی ہے کہ منافقین کی جو جماعت ہے وہ اسی طریقے سے ہے کہ بظاہر ان کے پاس روشنی ہو، علم ہو، کتابیں ہوں، سب کچھ ہو، لیکن حقیقتاً میں وہ کچھ بھی ان کو فائدہ نہیں دیتا، ان کا نفاق۔ اور وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی شخص آگ روشن کرے اور روشنی اس کو کچھ بھی فائدہ نہ دے اور اس روشنی سے وہ کچھ بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ تو اللہ پاک نے یہ بتایا کہ اب یہ لوٹیں گے نہیں، اب یعنی کہ یہ لا یرجعون فہم لا یرجعون، کہ اب یہ واپس نہیں پلٹ کر آئیں گے نفاق کو چھوڑ کر کہ دوبارہ یہ ایمان کی طرف آ جائیں، اب یہ نہیں ہوگا، یہ اب نفاق میں ہی بڑھتے چلے جائیں گے۔ تو گویا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی روشنی لے گیا، اور اس سے مطلب یہ بھی ہے کہ جو نور نفع دینے والا تھا وہ تو ان سے ہٹا لیا، اور جس طرح آگ کے بجھ جانے کے بعد تپش اور دھواں اور اندھیرا رہ جاتا ہے، اسی طرح ان کے پاس نقصان پہنچانے والی چیز یعنی شک اور کفر اور نفاق رہ گیا، تو راہ راست کو نہ خود دیکھ سکیں گے، نہ دوسرے کی بھلی بات سن سکیں گے، نہ کسی سے بھلائی کا سوال کر سکیں گے، تو پھر ہدایت کی طرف لوٹ کر آنا تو محال ہو گیا۔ حضرت ابن عباس، ابن مسعود اور بعض صحابہ رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے کے بعد کچھ لوگ اسلام لے آئے مگر پھر منافق بن گئے، تو ان کی مثال اس شخص جیسی ہے جو اندھیرے میں ہو، پھر آگ جلا کر روشنی حاصل کرے اور آس پاس کی بھلائی برائی کو سمجھنے لگے اور معلوم کرے کہ کس راہ میں کیا ہے، کہ اچانک آگ بجھ جائے، روشنی جاتی رہے، اب معلوم نہیں ہو سکتا کہ کس راہ میں کیا کیا ہے۔ اسی طرح منافق شرک اور کفر کی ظلمت میں تھے، پھر اسلام لا کر بھلائی برائی یعنی حلال اور حرام وغیرہ سمجھنے لگے، مگر پھر کافر ہو گئے اور حرام اور حلال، خیر اور شر میں کچھ تمیز نہ رہی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، نور سے مراد ایمان اور ظلمت سے مراد ضلالت اور کفر ہے۔ یہ لوگ ہدایت پر تھے لیکن پھر سرکشی کر کے بہک گئے۔ حضرت مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ایمانداری اور ہدایت کی طرف رخ کرنے کو اس مثال میں آس پاس کی چیز کی روشنی کرنے سے تعبیر کیا گیا ہے کہ منافق کبھی کبھی بھلائی کو دیکھ لیتا ہے، پہچان بھی لیتا ہے، مگر پھر اس کے دل کی جو ہے ظلمت وہ اس پر غالب آ جاتی ہے، اور وہ پھر وہی جو دیکھنے کی اور سننے کی صلاحیت تھی، روشنی کی جو صلاحیت تھی، وہ ساری کی ساری اس سے چھن جاتی ہے۔ تو منافقین کی حالت یہی ہے کہ ایمان لاتے ہیں اور اس کی پاکیزہ روشنی سے ان کے دل جگمگا اٹھتے ہیں، جیسے آگ کے جلانے سے آس پاس کی چیزیں روشن ہو جاتی ہیں، لیکن پھر کفر اس روشنی کو کھو دیتا ہے، جس طرح آگ کا بجھ جانا پھر اندھیرا کر دیتا ہے۔ تو یہ ان کی مثال جو ہے بیان کی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مثال کے ذریعے سمجھایا کہ یہ لوگ اب ہدایت کو نہیں پا سکیں گے، کیونکہ ان کا حال جو ہے وہ اسی شخص کی مانند ہے جس کی ساری کی ساری روشنی جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ مثال منافقوں کی ہے کہ وہ اسلام کی وجہ سے عزت پا لیتے ہیں، مسلمانوں میں نکاح، ورثہ اور تقسیم مال غنیمت میں شامل ہوتے ہیں، لیکن مرتے ہی یہ عزت چھن جاتی ہے، جس طرح آگ کی روشنی آگ بجھتے ہی جاتی رہتی ہے۔ جب منافق لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو دل میں نور پیدا ہوتا ہے، پھر جہاں شک کیا وہ نور گیا، جس طرح لکڑیاں جب تک جلتی رہیں روشنی رہی، جہاں بجھ گئی نور گیا۔ تو اسی طریقے سے نور سے مراد یہاں ایمان ہے جو ان کی زبانوں پر تھا۔ تو لا الہ الا اللہ کہنے سے ان کو روشنی ملتی ہے، امن امان، کھانا پینا، بیوی بچے سب مل جاتے ہیں، لیکن شک اور نفاق مرتے ہی ان سے یہ تمام راحتیں چھین لیتا ہے، جس طرح کہ آگ کے بجھنے سے روشنی جو ہے وہ
ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک دنیاوی فائدہ جو ہے، جیسے کہ روشنی جو ہے وہ کلمہ پڑھنے سے ان کو دنیاوی فائدہ ملا، لیکن جیسے ہی موت آئی تو یہ دنیاوی فائدہ سارا کا سارا چھن گیا۔ اور جب منافقین کو موت آتی ہے تو اس سلسلے میں ابن عباس رحمہ اللہ کا فرمان ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اندھیروں میں چھوڑ دینے سے مراد مرنے کے بعد عذاب ہونا ہے۔ یہ لوگ حق کو دیکھ کر زبان سے اس کا اقرار کرتے ہیں اور ظلمت کفر سے نکل جاتے ہیں، لیکن پھر اپنے کفر اور نفاق کی وجہ سے ہدایت کا نظر آنا اور حق پر قائم رہنا ان سے چھن جاتا ہے۔ تو اندھیرے میں جو رہ جاتے ہیں اس سے مراد ان کا نفاق ہے۔ اور حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ موت کے وقت منافقین کی بدعمالیاں اندھیروں کی طرح ان پر چھا جاتی ہیں اور کسی بھلائی کی روشنی ان کے لیے باقی نہیں رہتی۔ تو گویا وہ بہرے ہیں حق کے سننے سے اور اندھے ہیں راہ راست کو دیکھنے اور سمجھنے سے، ہدایت کی طرف لوٹ نہیں سکتے، نہ تو انہیں توبہ نصیب ہوتی ہے اور نہ وہ نصیحت حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس سے اگلی آیت ہے، اس میں ایک اور مثال دی گئی۔ اگلی آیت ہم دیکھتے ہیں، آیت نمبر 18، آیت نمبر 19۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ او یا کسیّ جیسے کہ بارش ہو، کا مانند سیبن زوردار بارش، جیسا کہ زوردار بارش ہو، من السماء آسمان سے، فیہ اس میں، ظلمات اندھیرے ہیں، ورعد اور گرج ہے، وبرق اور بجلی کی چمک ہے۔ یجعلون وہ رکھ لیتے ہیں، وہ ٹھونس لیتے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیاں، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق کڑکے سے، کڑک جو بجلی کی کڑک ہے اس سے، یعنی اس سے بچنے کے لیے، حذرا ڈر سے، الموتی موت کے ڈر سے اور کڑک کی وجہ سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں۔ واللہ اور اللہ، محیط گھیرے ہوئے ہے، بالکافرین کافروں کو۔ یکادو قریب ہے، البرق بجلی، یخطف اچک لے، ابصارہم ان کی نگاہیں، کلما جب بھی، اضاء روشنی ہوتی ہے، لہم ان پر، مشو چل پڑتے ہیں، فیہ اس میں، وَإِذَا اور جب، اظلم اندھیرا ہوا، علیہم ان پر، قاموا تو وہ کھڑے ہو گئے، یعنی جب اندھیرا ہوتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، روشنی ہوتی ہے تو چلنے لگتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اور اگر چاہتا، اللہ لَذَهَبَ تو ضرور چھین لیتا، بِسَمْعِهِمْ ان کی سماعتیں، وَأَبْصَارِهِمْ اور ان کی بصارتیں، یعنی ان کے سننے کی صلاحیت اور ان کی آنکھیں، دیکھنے، کان اور آنکھیں اللہ چھین لیتا۔ ان اللہ بے شک اللہ، علی کل شیء قدیر اللہ ہر چیز پر قادر ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں منافقین دو قسم کے تھے۔ ایک تو وہ جو دل سے اسلام کے پکے دشمن تھے اور دل کھول کر کفر اختیار کیے ہوئے تھے، مگر بظاہر زبان سے مسلمانوں کے ساتھ ہونے اور مسلمانوں کے ہمدرد اور رفیق ہونے کا دعویٰ کرتے تھے۔ دوسرے وہ جو طبیعت کے کمزور اور دل کے کچے تھے، اسلام کے حق ہونے میں کبھی کبھی تردد ہوتا تھا اور کبھی اسلام کی خوبیاں دیکھ کر کچھ ادھر میلان ہونے لگتا تھا، مگر جب اغراض نفسانی کا غلبہ ہوتا اور ذاتی دنیاوی مفاد پیش نظر ہوتا تو پھر وہ دلی میلان سے انکار کر لیتے۔
اور قرآن کریم نے پھر یہ دونوں قسم کے جو منافقین ہیں ان کی مثالیں دی ہیں، جو ہم نے ابھی پہلے پڑھی نا مثال، جو اس سے پہلے ہم نے پڑھی ہے آیت سے اوپر جو ہم نے پڑھی ہے، وہ جو تھی وہ منافقین کی نمبر 1 جو مثال ہے کہ جو دل سے تو پکے دشمن تھے اور بظاہر مسلمانوں کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ اب یہ جو دوسری مثال ہے جو کہ آسمان سے زوردار بارش والی، اس میں یہ دوسری قسم کے منافق ہیں کہ یہ طبیعت کے کمزور تھے اور دل کے کچے تھے، یعنی اسلام کے پکے دشمن نہیں تھے، لیکن اپنے دل کی اور اسلام میں کچے تھے اور اسلام کی کمزوری جو تھی، یعنی اسلام کی حقانیت پر پکا یقین نہیں رکھتے تھے اور اپنے ارادے میں کچے تھے، تو جب کبھی دیکھتے کہ مسلمانوں کو فائدہ ہو رہا ہے، اسلام کی خوبیاں نظر آتی ہیں، اسلام کے فائدے نظر آتے، تو ادھر ان کا رجحان ہو جاتا، اور پھر جب کوئی دنیاوی مفاد پیش نظر ہوتا یا اپنا دل کا کہیں رجحان ہوتا تو وہ پھر دوبارہ سے کفر کی طرف یعنی اسلام سے ہٹ کے پیچھے ہو جاتے۔ تو اب یہ جو دوسری قسم کے منافقین جو دل کے کچے تھے، یہ ان کی اب یہ مثال بیان ہو رہی ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں کہ ان کی مثال ایسے ہے جیسے کہ آسمان سے موسلا دھار بارش ہو رہی ہو اور سخت اندھیری رات ہو اور بادل کی آواز اور بجلی کی چمک بھی ہو، تو جو لوگ اس بارش میں چل رہے ہیں وہ اپنے کانوں میں کڑک کے سبب، اندیشہ موت کے سبب وہ انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، اور بجلی کی حالت یہ ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابھی ان کی بینائی جو ہے وہ لے جائے گی، اور بجلی کی چمک جب آتی ہے تو تھوڑی سی اس میں روشنی بھی ہوتی ہے، تو اس کی روشنی میں یہ چلنا شروع کر دیتے ہیں، پھر جب اس میں ان پر تاریکی چھا جاتی تو پھر یہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو گویا یہاں مثال سے یہ سمجھایا گیا کہ جس طرح لوگ اندھیری طوفانی بارش میں کبھی چلنے سے رک جاتے ہیں، کبھی موقع پا کر آگے چلنے لگتے ہیں، اسی طرح یہ تردد میں پڑے ہوئے منافقین ہیں، شک میں پڑے ہوئے منافقین ہیں، کچے ایمان والے منافقین ہیں کہ کبھی آثار غلبہ اسلام میں نور اسلام کی جھلک دیکھ کر ادھر بڑھنے لگتے ہیں، اور کبھی خود غرضی کی ظلمت میں پڑھ کر حق سے رک جاتے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ قیامت میں بھی ان منافقین کا یہی حال رہے گا، جبکہ لوگوں کو ان کے ایمان کے اندازے کے مطابق نور ملے گا، بعض کو کئی کئی میلوں تک کا نور ملے گا، کسی کو اس سے بھی زیادہ ملے گا، کسی کو اس سے کم ملے گا، یہاں تک کہ کسی کو اتنا نور ملے گا کہ کبھی وہ روشن ہوگا اور کبھی اندھیرا ہو جائے گا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو ذرا سی دور چل کر پھر ٹھہر جائیں گے، پھر ذرا سی دور کا نور ملے گا، پھر بجھ جائے گا، اور بعض بے نصیب وہ بھی ہوں گے کہ ان کا نور بالکل بجھ جائے گا۔ یہ پھر منافقین ہوں گے، پورے منافقین، کہ ان کا نور بالکل بجھ جائے گا۔ تو الغرض منافقین کی یہ دونوں مثالیں بیان فرما کر اللہ تعالیٰ نے آخر میں ان کو تنبیہ کی ہے۔ آخر میں اللہ پاک نے کیا تنبیہ کی ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، سب کی سب چیزیں اللہ کے احاطۂ قدرت میں ہیں، تو تمہاری جو شرارتیں ہیں، منافقانہ رویے ہیں، ہر حال میں اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ تمہاری سماعتیں بھی لے جائے اور تمہاری بصارتیں بھی لے جائے۔ تو یہ چیز جو ہے اللہ پاک نے اس طریقے سے بتائی کہ اللہ کی قدرت سے ڈرنا چاہیے اور خوف کھانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت میں اور ہر حال میں سزا دے سکتا ہے۔ تو اس وقت کے آج کے مسلمانوں کو بھی اس بات سے خوف کھانا چاہیے کہ کہیں ہماری حالت بھی تو ان منافقین جیسی نہیں ہے کہ ہم بھی تو ایمان کے کچے ہیں، ہم بھی تو جہاں فائدہ ہوتا ہم ادھر مڑ جاتے ہیں، ہم بھی تو اپنے دل کے ہاتھوں، اپنی خواہش نفس کے ہاتھوں جو مجبور ہوتے ہیں تو ہم اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں اور طرف چلے جاتے ہیں۔ تو یہ سارے دل کے کچے اور ایمان کے کچے منافقین کا حال ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان کو جیسے اللہ نے گھیر لیا ہے، اور بجلی کا آنکھوں کو اچک لینا اصل میں بجلی کی سختی اور قوت کا اظہار ہے، چونکہ منافقین کا ایمان کمزور ہے نا، تو وہ اس بجلی کی چمک کو برداشت نہیں کر سکتا، تو گویا کہ جیسے بینائی کمزور ہے تو وہ اس کا کہ ختم ہو جانے کا ڈر ہے۔ تو چونکہ اسلام کی راہ میں جب سختیاں آئیں، سختیاں جھیلنی پڑیں اور اسلام کی راہ میں قربانیاں دینی پڑیں، تو جو کمزور ایمان والے تھے وہ تو پھر
وہاں سے واپس ہو گئے، وہ تو اسلام کو چھوڑ کر پیچھے چلے گئے۔ تو یہ ایسے ہی ہے کہ جب بجلی کڑکتی ہے تو اس میں روشنی تو ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر قوت اور خوف بھی بہت ہوتا ہے، کہ جو دل کے مضبوط والا شخص جو ہے وہی اس کو برداشت کر سکتا ہے، کمزور دل والا اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مطلب یہ ہے ان آیات کا کہ قرآن کی مضبوط آیات ان منافقین کی قلعی کھول دیں گی اور ان کے چھپے ہوئے عیب ظاہر کر دیں گی اور اپنی نورانیت سے انہیں مبہوت کر دیں گی۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی بصارتیں، اور وہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں کو اچک لے، تو اس کا انہوں نے یہ مطلب کیا ہے۔ جب ان پر اندھیرا ہو جاتا ہے تو یہ کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی جب ایمان ان پر ظاہر ہو جاتا ہے تو ذرا روشن دل ہو کر پیروی بھی کرنے لگتے ہیں، لیکن پھر جہاں شک و شبہ آتا ہے، دل میں کدورت اور ظلمت بھر جاتی ہے، تو یہ حیران کھڑے ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اسلام کو ذرا عروج ملا تو ان کے دل میں قدر اطمینان پیدا ہوا، جہاں اسلام کے میں قربانی دینی پڑی تو یہ الٹے پیروں کفر کی طرف لوٹنے لگے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کنارے پر ٹھہر کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کہ اگر بھلائی ملے گی تو مطمئن ہو جاتے ہیں اور اگر برائی ملے گی تو اسی وقت پھر جاتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ بھی فرماتے ہیں کہ ان کا روشنی میں چلنا حق کو جان کر کلمہ اسلام پڑھنا ہے، اور اندھیرے میں ٹھہر جانا کفر کی طرف لوٹ جانا ہے۔ دیگر بہت سے مفسرین کا بھی یہی قول ہے۔ تو روز قیامت بھی ان کا یہی حال رہے گا۔ جب لوگوں کو ان کے ایمان کے اندازے کے مطابق نور ملے گا تو یہ لوگ کیا کریں گے، یہ جو منافقین ہوں گے ان کا نور بالکل بجھ جائے گا اور یہ بے نصیب رہ جائیں گے۔ اور ان کے بارے میں سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا، یعنی جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں کو پکاریں گے اور کہیں گے کہ ذرا رکو، ہمیں بھی آ لینے دو تاکہ ہم بھی تمہارے نور سے فائدہ اٹھائیں، تو کہا جائے گا کہ اپنے پیچھے لوٹ جاؤ اور نور ڈھونڈ لاؤ۔ تو مومنوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم، یعنی اس دن تم دیکھو گے کہ مومن مرد اور عورتوں کے آگے آگے اور دائیں جانب نور ہوگا، اور کہا جائے گا کہ تمہیں آج باغات کی خوشخبری دی جاتی ہے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور فرمایا جس دن نہ رسوا کرے گا اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے، ان کا نور ان کے آگے اور دائیں ہوگا، وہ کہہ رہے ہوں گے کہ اے ہمارے رب، ہمارے لیے ہمارا نور پورا کر دے، ربنا اتمم لنا نورنا، اے ہمارے رب ہمارا نور پورا کر دے، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہ نور والی جو احادیث ہیں، نور والا جو بیان ہے، اس کے بارے میں احادیث میں بھی ذکر آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعض مومنوں کو مدینہ سے لے کر عدن تک نور ملے گا۔ عدن جگہ ہے نا مدینہ سے، بعض کو اس سے کم، یہاں تک کہ بعض کو اتنا کم کہ صرف پاؤں رکھنے کی جگہ ہی روشن ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کو ان کے اعمال کے مطابق نور ملے گا، بعض کو کھجور کے درخت جتنا، کسی کو قد آدم جتنا، کسی کو صرف اتنا ہی کہ اس کا انگوٹھا ہی روشن ہو، کبھی بجھ جاتا ہو کبھی روشن ہو جاتا ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں نور ملے گا ان کے اعمال کے مطابق، جس کی روشنی میں وہ پل صراط سے گزریں گے۔ بعض لوگوں کا نور پہاڑ جتنا ہوگا، بعض کا کھجور جتنا، اور سب سے کم نور والا وہ ہوگا جس کا نور اس کے انگوٹھے پر ہوگا، کبھی چمک اٹھے گا اور کبھی بجھ جائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ تمام اہل توحید کو قیامت کے دن نور ملے گا، جبکہ منافقوں کا نور بجھ جائے گا۔ تو یہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو آج انہوں نے اسلام کی روشنی جنہوں نے اپنائی، جنہوں نے آج اسلام کی خاطر قربانیاں دیں، اور اسلام کی جو زوردار بارش میں، بجلی کے کڑکے میں مضبوطی سے وہ جمے رہے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو نور عطا کرے گا۔ تو منافق چونکہ تردد میں ہیں تو کبھی ان کا ایمان چمک اٹھتا ہے کبھی بجھ جاتا ہے، تو ان کی مثال پھر بارش سے دی گئی ہے۔ یہ جو پہلی قسم کے منافق تھے ان سے یہ
کچھ درجے میں کم ہیں، یعنی پہلے تو بالکل ہی پکے پکے منافق ہیں، یہ کچھ اس سے کم ہیں۔ تو مسند احمد میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 خصلتیں ایسی ہیں جس میں یہ تینوں ہوں وہ پکا منافق ہے، اور جس میں ایک ہو اس میں نفاق کی ایک خصلت ہے، جب تک کہ وہ اسے چھوڑ نہ دے۔ بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، امانت اس کو دی جائے تو امانت میں خیانت کرے۔ اس سے ثابت ہوا کہ انسان میں نفاق کا کچھ حصہ ہوتا ہے، خواہ وہ نفاق عملی ہو یا اعتقادی۔ تو ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دل 4 قسم کے ہیں، ایک تو صاف دل جو روشن چراغ کی طرح چمک رہا ہو، دوسرے وہ دل جو غلاف آلود ہیں، تیسرے وہ دل جو الٹے ہیں، چوتھے وہ دل جو مخلوط ہیں، یعنی ملے جلے ہیں۔ پہلا دل مومن کا ہے جو پوری طرح نورانی ہے، دوسرا دل کافر کا ہے جس پر پردے پڑے ہوئے ہیں، اور تیسرا دل خالص منافقوں کا ہے، اور چوتھا دل وہ ہے جو اس منافق کا ہے جس میں ایمان اور نفاق دونوں جمع ہیں۔ تو کبھی ایمان کی طرف آ جاتا ہے اور کبھی وہ نفاق کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو ایمان کی مثال اس سبزے کی طرح ہے جو پاکیزہ پانی سے بڑھ رہا ہو، اور نفاق کی مثال اس پھوڑے کی طرح سے ہے جس میں پیپ اور خون بڑھتا ہی جاتا ہو، اب جو مادہ بڑھ جائے وہ دوسرے پر غالب آ جاتا ہے۔ تو گویا یہ نفاق کے بارے میں اور بھی تشریحات ہیں جو کہ حدیث میں بھی بیان کی گئی ہیں، تو اتنی مثالوں سے انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک اور مثال دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر اللہ چاہے تو ان کے کان اور آنکھیں برباد کر دے، اس بات کا یہ مطلب ہے کہ جب انہوں نے حق کو جان کر اسے چھوڑ دیا تو اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اگر اللہ چاہے تو عذاب اور سزا دے دے، چاہے تو معاف کر دے۔ یہاں قدرت کا بیان اس لیے کیا کہ پہلے منافقوں کو اپنے عذاب اور جبروت سے ڈرایا اور کہہ دیا کہ اللہ ان کو گھیر لینے پر قادر ہے، اور ان کے کانوں کو بہرا کرنے اور آنکھوں کو اندھا کرنے پر قادر ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک طرح سے تنبیہ بھی کی ہے منافقین کو کہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ اگر انہیں اللہ پاک نے چھوڑا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ ان پر قدرت نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ بالکل قادر ہے، وہ چاہے تو ان کو پکا پکا اندھیروں میں کر دے اور ان کی آنکھیں جو ہیں وہ لے جائے، روشنی ختم کر دے۔ تو یہ دونوں قسم کی مثالیں جو ہیں 2 قسم کے منافقوں کی، یہ ان کے احوال اور صفات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں منافقین کے احوال سے بچا لے، اور ہمارے اندر جو بھی ایسی خصلتیں ہیں ان کو اپنی رحمت سے دور کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں پکا اور سچا اور سچا مومن بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔